علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریز میں ہی ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے شیرنی کا پھندا اور اس کے مصنف کا نام ہے جیمز. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی شکاری زندگی کی ہوش ربا داستان سناؤں اپنا تعارف کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں. میرے والد امریکہ کے قصبے ایلینوائس میں ملازم تھے. ہمارا مکان چیڑ کے درختوں کے جھنڈ میں بنا ہوا تھا. ان درختوں پر پرندوں نے ہزاروں کی تعداد میں گھونسلے بنا رکھے تھے. میں اس وقت 9 سال کا تھا اور چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. ایک روز جماعت میں کسی شرارت پر میرے استاد نے مجھے بیت کی ضربیں لگائیں. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. مجھے خوب یاد ہے میں نے جب ڈبڈباتی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا. ہتھیلیوں پر بیت کے گہرے نشان تھے. میرے پاس بیٹھی ہوئی روز نے میرے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے کہا، چھٹی کے بعد میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گی. تمہارے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہی نشان ماسٹر صاحب کی ہتھیلیوں پر پڑ جائیں گے. میں نے آنسو پونچھ لیے اور یہ جان کر خوش ہو گیا کہ روز کی ترکیب پر عمل کرنے سے میں تو ٹھیک ہو جاؤں گا اور ماسٹر صاحب کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی روز مجھے کمرے سے باہر لے گئی اور اس نے بتایا، اگر زندہ گلیری کی دم کاٹ کر ہاتھوں پر پھیری جائے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. اگلے روز یہی دم ماسٹر صاحب کی میز پر رکھ دینا. جو ہی وہ اسے ہاتھ سے اٹھائیں گے ان کے ہاتھ میں آبلے پڑ جائیں گے. میں نے زندہ گلیری کی دم کاٹنے کا اسی وقت فیصلہ کر لیا. گھر پہنچتی میں نے بستہ ایک طرف پھینکا اور گلیری پکڑنے کے لیے مکان کی چھت پر چڑھ گیا. مجھے روز نے یہ بھی بتایا تھا کہ گلیری کو مارنے کے بعد دم کاٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس کو زندہ پکڑنا اور پھر دم کاٹنا ضروری ہے. میں نے ایک پھندا تیار کیا اور چھت پر جھکی ہوئی شاخوں کے نزدیک لگا دیا. یہ 4 گز لمبی ایک مضبوط ڈوری تھی جس کے ایک سرے کو کیل سے باندھ دیا گیا تھا اور دوسرے سرے میں ایک گرہ اس طرح لگائی گئی تھی کہ گلیری کا پاؤں پڑتی ہی وہ کس جائے اور اسے جکڑ لے. اس وقت غضب کی گرمی پڑ رہی تھی. میں چھاؤں میں بیٹھنے کے باوجود پسینے میں شرابور تھا. کئی گلیریاں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں لیکن کسی کا پاؤں پھندے کی گرہ پر نہیں پڑا. 2 گھنٹے گزر گئے. میں نے ہمت نہیں ہاری. اس سے پہلے کہ میری ماں میرے ہاتھوں کو دیکھتی اور مجھے لعنت ملامت کرتی، میں گلیری کی دم پھیر کر شفایاب ہو جانا چاہتا تھا. گلیریاں میرے ارد گرد بڑی آزادی سے گھوم رہی تھیں. میں نے کیل سے پھندا اتار لیا اور پھرتی کے ساتھ نزدیک سے گزرنے والی ایک گلیری پر پھینکا. گرہ اس کی گردن پر پڑی اور فوراً ہی کس گئی. میں نے جیب سے چاقو نکالا اور دم کاٹ لی. گلیری نے تڑپ کر 1-2 کلابازیاں کھائیں اور پھر دوڑ کر درختوں میں گم ہو گئی. پھندے کی رسی بھی اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹتی چلی گئی. گلیری کو اس طرح پکڑ کر میں اس قدر خوش ہوا کہ اپنے ہاتھ پر ابھرے ہوئے بیت کے نشانوں کو بھول گیا. گلیری کی دم میری ہتھیلیوں کو تو تندرست نہ کر سکی لیکن مجھ میں یہ جوت ضرور جگا گئی کہ میں بندوق سے شکار کرنے کے بجائے کمند پھینک کر جانوروں کو بے دست و پا کیا کروں گا. میرا یہ معمول بن گیا کہ اسکول سے چھٹی ہوتی رسی کی کمند لے کر جنگل کو نکل جاتا اور چھوٹے چھوٹے جانوروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا. مجھے یہ شوق اتنا چڑھا کہ میں پڑھنا لکھنا بھول گیا. 10ویں جماعت کے بعد تو میں نے پڑھنے لکھنے سے انکار کر دیا اور والدین سے کہا کہ میں کمند کے ذریعے خوفناک درندوں کو پکڑنے کا شوق پورا کرنا چاہتا ہوں. والدین نے پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی یہ کام ناممکن ہے بلکہ جان لیوا بھی ہے، لیکن انہوں نے میری ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں. میں نے اس فن کے ذریعے بے شمار دولت کمائی ہے. گینڈے، زرافے، جنگلی سور اور ریچھ کمند ڈال کر پکڑے ہیں اور چڑیا گھروں کے لیے فروخت کیے. میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے باقی دن آرام سے گزاروں کہ پچھلے دنوں ایک واقعے نے میرا ذہنی سکون چھین لیا اور میں ایک بار پھر اپنی زندگی کے سب سے خوفناک شکار کے لیے روانہ ہو گیا.
میں نے اخبار میں پڑھا کہ جنوبی افریقہ میں کیجاب ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک خونخوار شیرنی 100 سے زائد انسانوں کو لقمہ بنا چکی ہے۔ وہ بلا کی ذہین اور چالاک ہے، اسے ہلاک کرنے کی ہر تدبیر ناکام ہو چکی ہے۔ کئی شکاری آئے اور ناکام چلے گئے، بلکہ ایک تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ حکومت نے اس شیرنی کو ہلاک کرنے پر بھاری انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ یہ خبر پڑھتی میرے دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی کہ میں اس شیرنی کو کمند کے ذریعے زندہ گرفتار کروں۔ لیکن جب میں نے اپنے بوڑھے کوا کا جائزہ لیا تو افسردہ ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اب تک کئی خوخار درندوں کو کمند پھینک کر گرفتار کیا تھا، لیکن شیر کو یوں قابو میں لانے کا خیال نہیں آیا تھا، اور پھر جنوبی افریقہ کا شیر، اس کے تصور سے تو بڑے بڑے شکاریوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ میں نے خبر کا باقی حصہ پڑھنا شروع کیا تو میں اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکا، میرا دماغ کھولنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میرے سارے جسم میں اس حیوان سے انتقام کی آگ سلگ رہی ہے۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ آدم خور شیرنی صبح کے وقت ایک پرائمری اسکول میں گھس گئی اور اس نے 15 ننھے ننھے بچوں کو ہلاک کر دیا۔ میں نے اسی وقت نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹر کو فون پر اطلاع دی کہ میں جنوبی افریقہ جا کر اس خونخوار شیرنی کو زندہ گرفتار کروں گا۔ اگلے روز خبر چھپتی ہالی ووڈ کے کئی فلم ساز میرے پاس آئے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس سارے منظر کو فلمانے کے لیے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھاری معاوضے کی پیشکش کی، لیکن میں نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں انسانیت کی خاطر اپنی بوڑھی زندگی میں یہ خطرہ مول لے رہا تھا۔ مجھے پبلسٹی کی ضرورت تھی، نہ روپے پیسے کی۔ دوسرے، جب ذہین شیرنی کئی گھاگ شکاریوں کو خدشہ دے گئی ہے تو کیمرہ مینوں کی کھیپ اسے اور بھی زیادہ محتاط بنا دیتی۔ میں نے لوہے کے نہایت باریک تاروں اور روسی سن کو ملا کر ایک مضبوط رسہ تیار کیا۔ یہ 50 فٹ لمبا اور نصف انچ موٹا تھا۔ میں نے اب تک جانوروں کو پکڑنے کے لیے جو رسے استعمال کیے تھے وہ روسی سن کے بنے ہوتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اس میں لوہے کے باریک تاروں کو بھی بل دے دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ شیر دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور جانور ہے اور غیر معمولی ذہین ہوتا ہے۔ اسے گرفتار کرنے کے لیے محض سن کا رسہ کافی نہیں ہوگا۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں گھوڑے پر سوار ہو جاتا اور اپنے ساتھ ہی دوسرا گھوڑا بھی رکھتا۔ رسے کا ایک سرا اضافی گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوتا اور باقی حصہ دائرے کی شکل میں لپٹا ہوا میرے ہاتھ میں رہتا۔ رسے کے آخری سرے پر پھسلنی گرہ لگی ہوتی۔ جو ہی جانور مجھ سے 40 فٹ کے فاصلے پر ہوتا، میں رسے کو خاص انداز سے ہوا میں اچھال کر اس کی طرف پھینکتا۔ ہلکا نما گرہ جو ہی جانور کے گلے میں پھنستی، میں گھوڑے کو چابک لگاتا اور وہ ہوا میں فراٹے بھرنے لگتا۔ ملازم دوڑ کر اسے لوہے کے شکنجے میں جکڑ لیتے، اس کے منہ کو لوہے کی پیٹی سے باندھ دیتے اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی جاتی۔ ان دنوں جنوبی افریقہ حکومت برطانیہ کے ماتحت تھا۔ میں نے برطانوی سفیر سے رابطہ قائم کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں کیجاب کی خونخوار شیرنی کو رسے کے ذریعے گرفتار کرنا چاہتا ہوں تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اس کے سامنے وہ ساری تصویریں پھیلا دیں جو گینڈوں، ریچھوں، زرافوں اور جنگلی سوروں کو پھندے کے ذریعے پکڑتے وقت کھینچی گئی تھیں۔ اس نے ہر تصویر کو بڑے غور سے دیکھا اور انہیں بار بار الٹتا پلٹتا رہا جیسے کوئی خاص تصویر تلاش کر رہا ہو۔ ان تصویروں میں کوئی بھی ایسی نہیں جس میں شیر گرفتار ہوتے دکھایا گیا ہو۔ جی ہاں، میں اپنی البم میں اس تصویر کا بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ جواب سن کر اس نے ایک بار پھر میرے سراپے کا جائزہ لیا۔ میرے چہرے پر ابھری ہوئی بڑھاپے کی شکنیں اسے شک و شبے میں ڈال رہی تھیں، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اپنے فن میں کامل دسترس رکھتا ہوں اور سینکڑوں خونخوار درندوں کو پھندے کے ذریعے گرفتار کر چکا ہوں۔
تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ اگر اس سے بعض انتہائی ضروری کام نہ ہوتے تو وہ شیر کے اس انوکھے شکار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ وہ خود بہت اچھا شکاری تھا اور ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں کئی شیر ہلاک کر چکا تھا، لیکن کیجاب کی خونخوار شیرنی کے تصور سے وہ بھی کپکپاتا تھا۔ سفیر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ سفر اور شکار کی تمام سہولتیں مہیا کرے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے کیجاب میں 2 توانا اور تیز رفتار گھوڑوں کے علاوہ 1 درجن بھر ایسے ملازموں کی ضرورت ہے جو انتہائی جرأت مند اور نڈر ہوں۔ میں اگلی روز عدن روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ رسی، آہنی شکنجے اور 10 بلیٹیر نسل کے کتے تھے۔ کمان پھینکتے وقت یہ کتے اپنی جان پر کھیل کر درندے کو گھیرے رکھتے تھے اور اسے میری طرف بڑھنے سے روکتے تھے۔ میں نے اب تک جتنے بھی شکار کیے انہی کی مدد سے کیے تھے۔ 2 ہفتے کی بیری مسافت کے بعد میں عدن پہنچا تو وہاں ہزاروں لوگ مجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ بات یہ تھی کہ امریکی اور برطانوی اخبارات نے میری انوکھی اور پرخطر مہم کو بڑی اہمیت دی تھی اور انہوں نے میرا پورا پروگرام شائع کر دیا تھا۔ عدن کی بندرگاہ پر بے پناہ ہجوم دیکھ کر مجھے بے پایاں خوشی حاصل ہوئی اور میں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دعا کی کہ میں جس پرخطر مہم پر روانہ ہوا ہوں مجھے اسے انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا ہو۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکیل کر مجھے دیکھنا چاہتے تھے اور میں بار بار ہاتھ اٹھا کر ان کی عقیدت کا جواب دے رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد ممباسا روانہ ہونے کے لیے مجھے ایک اور بحری جہاز میں سوار ہونا پڑا۔ جو ہی جہاز نے لنگر اٹھایا بندرگاہ قیامت خیز نعروں سے گونج اٹھی۔ اب تک مجھے ایسی عزت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ گینڈوں کو رسی کے ذریعے پکڑنا بھی انتہائی خطرناک کام تھا اور میں دنیا کا واحد شخص تھا جس نے اس قدر جرأت کا بار بار مظاہرہ کیا تھا۔ ممباسا کی بندرگاہ پر حکومت جنوبی افریقہ کا نمائندہ موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کیجاب کے لوگ بے تابی سے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں کئی دن سے کاروبار بند ہے۔ لوگ دن میں بھی گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن ویران پڑا ہے۔ گاڑی آتی ہے مگر اسٹیشن پر کوئی مسافر موجود نہیں ہوتا۔ گاڑی میں سوار مسافر بھی خوف کی وجہ سے ڈبوں کی کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں۔ 2 دن پہلے شیرنی نے انجن کے ڈرائیور پر حملہ کیا تھا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ ڈرائیور نے ہوش و حواس قائم رکھے اور سٹیم چھوڑ کر خوفناک آواز کے ساتھ دھواں پھیلا دیا اور شیرنی گھبرا کر بھاگ گئی۔ ہم ٹرین میں سوار ہو کر کیجاب روانہ ہوئے۔ 300 میل کا یہ سفر بڑا ہی پرسکون گزرا۔ مئی کا مہینہ تھا لیکن ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ابھی اسٹیشن 4-5 میل دور تھا کہ لوگوں نے ڈبوں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کرنی شروع کر دی۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اسٹیشن پر قدم رکھوں اور بپھری ہوئی شیرنی میرے استقبال کے لیے موجود ہو۔ میرے پاس رائفل تو تھی نہیں کہ دشمن کو دیکھتی ہی داغ دیتا۔ مجھے تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے اہتمام کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے کتوں کی طرف دیکھا جو سامنے کی سیٹ کے نیچے لیٹے ہانپ رہے تھے۔ ان کی خونخوار آنکھیں دیکھتے ہوئے انگارے معلوم ہو رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ ناگہانی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ میرے بہترین مددگار ثابت ہوں گے۔ میں نے انہیں پیار سے تھپ تھپایا۔ رفتہ رفتہ میرا خوف زائل ہونے لگا۔ صبح کے 7 بجے ہماری ٹرین ریلوے اسٹیشن کیجاب پر رکی۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ میں نے اتنی ویرانی کہیں نہیں دیکھی جتنی اس ریلوے اسٹیشن پر تھی۔ ریلوے کا عملہ سہما ہوا کمروں میں بند تھا اور پلیٹ فارم پر نہ کوئی مسافر تھا اور نہ ہمارے سوا کوئی دوسرا نیچے اترا۔ اسٹیشن پر شیشم کے پتے شائیں شائیں کر رہے تھے۔ ماحول اتنا پراسرار اور دہشت انگیز تھا کہ قدم قدم پر موت ناچتی محسوس ہو رہی تھی۔ ممباسا سے اب تک جو شخص میری رہنمائی کر رہا تھا وہ ایک خوبصورت دبلا پتلا نوجوان تھا۔
اور محکمہ جنگلات میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھا۔ اس نے مجھے اپنا نام گوبٹ بتایا۔ پلیٹ فارم پر قدم رکھتی گوبٹ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی ٹانگیں لرز رہی ہیں۔ میں حیران تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے دل سے دعا نکلی کہ میرا شیرنی سے مقابلہ ہی نہ ہو۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی مال گودام تھا۔ گوبٹ تیز تیز قدموں سے مجھے وہاں لے گیا۔ مال گودام کے ایک کمرے میں 2 عربی گھوڑے بندھے تھے اور 1 درجن تنومند نوجوان بیٹھے تھے۔ ان سب کے سیاہ جسم سڈول اور گٹھے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر صرف ایک ایک لنگوٹی بندھی ہوئی تھی۔ روغن اور تیل کی مالش نے ان کے جسموں کو کسرتی بنا دیا تھا۔ محکمہ جنگلات نے انہیں بھاری معاوضے پر حاصل کیا تھا۔ ناشتے کے بعد گوبٹ نے بتایا کہ شیرنی کسی خاص مقام پر نہیں رہتی، وہ گھومتی پھرتی ہے اور جہاں چاہے حملہ کر دیتی ہے۔ اس کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں۔ اس کا حملہ اتنا اچانک ہوتا ہے کہ آدمی سنبھل نہیں سکتا، اور وہ اتنی پھرتی سے اپنے شکار کو لے جاتی ہے کہ اس کی سمت معلوم کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ گوبٹ ابھی یہ باتیں مجھے بتا ہی رہا تھا کہ شیرنی کی گرج سنائی دی۔ گھوڑوں نے ہنہنا کر اپنی اگلی ٹانگیں اوپر اٹھائیں اور کتے باہر لپکنے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ وہ اچھل اچھل کر زنجیر توڑانا چاہتے تھے۔ گوبٹ سہم کر چپ ہو گیا اور اس نے لپک کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ شیرنی ایک بار پھر دھاڑی۔ میں سامان کھول چکا تھا۔ میں نے جلدی جلدی آئینی شکنجے اور زنجیریں ملازموں کو دیں اور انہیں تمام طریقہ سمجھا دیا۔ سن اور لوہے کے تاروں کی بٹی ہوئی رسی کا کھلا سرا ایک گھوڑے کی لگام سے باندھ کر میں دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میں نے رسے کے حلقے بنا کر اسے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ کتوں کی زنجیریں بھی کھول دی گئیں۔ میرا اشارہ پاتی گوبٹ نے دروازہ کھول دیا۔ کتے بپھرے ہوئے شیروں کی طرح باہر لپکے۔ میرے ہاتھ میں 2 گھوڑوں کی لگام تھی۔ ایڑ لگتے ہی وہ بھی تیزی سے باہر نکل آئے۔ کتوں کے سونگھنے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ وہ گودام سے باہر آتی پہلے تو ایک جانب لپکے، لیکن پھر اچانک ٹھہر گئے۔ میں اس شیرنی کی پھرتی اور چالاکی کی کئی داستانیں سن چکا تھا۔ کتوں کے اس طرح رک جانے سے میں پریشان ہو گیا۔ چند سیکنڈ پہلے شیرنی کی آواز اتنے قریب سے آئی تھی جیسے وہ مال گودام کے کہیں آس پاس موجود ہے۔ کتے ہوا میں سونگھنے کی بار بار کوشش کر رہے تھے۔ اچانک وہ مال گودام کے ایک شیڈ کی طرف لپکے۔ یہ شیڈ 80 فٹ لمبا ہوگا۔ اس میں روئی کی بڑی بڑی گانٹھیں بھری ہوئی تھیں۔ کتے گانٹھوں پر چڑھ گئے۔ میں حیران تھا کہ وہ وہاں کیا تلاش کر رہے۔ مجھے ایک کتے کی دردناک چیخ سنائی دی۔ شیرنی نے گانٹھوں سے نکل کر اسے دبوچ لیا تھا۔ دوسرے کتوں نے بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ حملے کے لیے بار بار اس کی طرف لپکتے، لیکن خوف کے باعث ہر بار پیچھے ہٹ جاتے۔ گودام شیڈ 6 فٹ اونچے چبوترے پر بنا ہوا تھا اور شیرنی اس وقت گانٹھوں پر بیٹھی کتے کو چیر پھاڑ رہی تھی۔ گھوڑوں کے لیے اونچے چبوترے پر چڑھنا ناممکن تھا، پھر اتنی بلندی پر کمند بھی نہیں پھینکی جا سکتی تھی۔ مجھے خطرہ تھا کہ شیرنی بلندی پر سے مجھ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے میں گودام شیڈ سے کافی دور ہٹ گیا تاکہ وہ زمین پر اتر کر جست لگائے۔ میں نے اپنی مخصوص آواز میں کتوں کو واپس بلا لیا۔ شیرنی کتے کے مردہ جسم کو نوچتی رہی۔ بعض دفعہ وہ اسے پنجوں سے اس طرح اچھالتی جیسے بلی گیند اچھالا کرتی ہے۔ میں نے بار بار اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ گرد و پیش سے بالکل بے نیاز میرے کتے کو کھاتی رہی۔ اچانک شیرنی نے انگڑائی لی، پیچھے کی جانب مڑی اور جست لگا کر دوسری سمت میں غائب ہو گئی۔ کسرتی جسموں والے 1 درجن نوکر گودام کے دروازے کی اوٹ سے باہر جھانک رہے تھے۔ گوبٹ ایک اونچے سٹول پر کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اگر درمیان میں گودام شیڈ حائل نہ ہوتا تو میں ضرور شیرنی کا تعاقب کرتا۔ میں کتوں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا۔ میں حیران تھا کہ جو شیرنی بیک وقت اسکول کے 15 بچوں کو شکار کر سکتی ہے اور اسٹیشن پر کئی مسافروں کو ایک ساتھ لقمہ بنا سکتی ہے،
آج صرف ایک کتے پر کانے کیسے ہو گئی۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی میری ہر کوشش ناکام رہی۔ گھوڑوں کا ہنہنانا بھی اسے حملے پر نہیں اکسا سکا۔ تعجب تو یہ ہے کہ کتوں کے بھونکنے اور بار بار لپکنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ سوچ میں غرق میں گھوڑے سے اترا ہی تھا کہ مجھے اپنی پشت پر ایک بھاری بھرکم چیز کے گرنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ کئی چیخیں فضا میں بلند ہو گئیں۔ جس گھوڑے پر میں سوار تھا شیرنی نے چھلانگ لگا کر اس کو دبوچ لیا۔ میں اچھل کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ گوبٹ اور ملازموں نے دروازہ بند کر لیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ میں سنبھل ہی نہیں سکا تھا۔ اس وقت کمند کی رسی بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھی بلکہ دوسرے گھوڑے کی لگام کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ یہ گھوڑا فوراً ہی رسی سمیت ہوا ہو گیا۔ شیرنی نے میرے گھوڑے کو زمین پر گرا لیا اور اس کی گردن توڑ کر خون پینے لگی۔ کتوں نے شیرنی پر زبردست حملہ کیا لیکن ان کی ایک نہ چلی۔ ایک کتے نے اس کی دم کو دانتوں میں اس زور سے دبایا کہ شیرنی نے گھوڑے کو چھوڑ کر اسے دبوچ لیا اور جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا اسے اپنے پنجوں سے نکلنے نہیں دیا۔ ہم سب مال گودام کے اس کمرے میں سہمے کھڑے تھے۔ اس کا دروازہ بھی مضبوط نہیں تھا۔ ہم نے اپنا سانس روک لیا۔ کمند کا رسا گھوڑا لے کر دوڑ گیا تھا۔ کسی کے پاس بندوق تھی نہ رائفل۔ 2-3 منٹ کے بعد کتے خاموش ہو گئے اور وہ دروازے کو پنجوں سے دھکیلنے لگے۔ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ یہ شیرنی ہے جو دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جب کافی دور سے اس کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی تو میں نے ایک چھوٹے سے سوراخ سے باہر کی طرف دیکھا۔ گھوڑے اور کتے کی لاش کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر کتوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میں نے گوبٹ سے پوچھا کہ ریلوے اور مال گودام کے عملے کے پاس اسلحہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ جس آزادی سے شیرنی یہاں گھومتی ہے اسے بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ حکومت اسلحے کے لائسنس دینے میں انتہائی بخل سے کام لیتی ہے۔ صرف ان چند لوگوں کو لائسنس ملتا ہے جنہیں حکومت برطانیہ کی طرف سے نائٹ کا خطاب ملا ہے یا پھر برطانوی شہری اسلحے کا لائسنس لے سکتے ہیں۔ اب سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ بھاگے ہوئے گھوڑے کو کیسے واپس لایا جائے۔ میرے پاس دوسری کمند نہیں تھی۔ تنومند اور توانا ملازموں نے گھوڑے کی تلاش میں جانے سے انکار کر دیا۔ گوبٹ نے دھمکی دی کہ اگر وہ گھوڑا تلاش کر کے نہیں لائیں گے تو انہیں 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ دھمکی بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کمند میں پھنسے ہوئے درندے کو زنجیروں میں جکڑنے کے وعدے پر لائے گئے ہیں۔ وہ باہر نکل کر اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ مجھے 2 کتوں کی ہلاکت کا بے حد غم تھا۔ میں نے بڑی محنت سے انہیں سدھایا تھا۔ شکار میں یہ میرا مضبوط سہارا بنتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اب کوئی اور کتا ہلاک نہ ہو۔ میں نے کتوں کو زنجیر سے باندھ دیا اور خود ہی گھوڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کیجاب گاؤں اسٹیشن سے نصف فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ کچے راستے پر دھول اڑ رہی تھی۔ بھرے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے دھوپ میں تپ رہے تھے۔ میرا خیال تھا گھوڑا سیدھا گاؤں پہنچا ہوگا۔ گاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا۔ 150-200 مکان ہوں گے۔ بے ترتیب گلیاں، اونچے نیچے کچے پکے مکان کسی ترتیب کے بغیر بنائے گئے تھے۔ گلیوں میں کوئی بھی متنفس نہیں تھا۔ میں نے ایک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کوئی گھوڑا تو نہیں دیکھا، تو وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ میں انگریزی میں بات کر رہا ہوں، یہ دیہاتی میری بات نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے ہاتھوں کے اشارے سے بتایا کہ میں شیرنی کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں اور جس گھوڑے پر میری کمند ہے وہ بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر اس کی بانچھیں کھل گئیں۔ وہ دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس نے پوری طاقت سے مجھے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور میرے ماتھے کے مسلسل بوسے لیے۔ اس نے شور مچا مچا کر گاؤں کے ہر مکان کا دروازہ کھلوا لیا اور لوگوں کو میری آمد کا مقصد بتایا۔
लोग खुशी से फूले नहीं समाते थे, वो सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने घोड़े की लगाम थाम रखी थी। मेरी कमंद उसी तरह घोड़े पर मौजूद थी। हुकूमत के कारिंदों ने ये घोड़ा उसी शख्स से किराए पर लिया था। शेरनी के हमले के वक्त ये घोड़ा दौड़ा तो सीधा अपने मालिक के तवेले पर जाकर दम लिया। मेरे कहने पर गांव के लोगों ने मुझे एक और घोड़ा दे दिया। मैं उन दोनों घोड़ों को लेकर रवाना होने ही लगा था कि एक औरत चीखती हुई आई। वो बार बार अपने सीने पर 2 हथौड़ मार रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसने हमें बताया कि वो अपने 8 साला लड़के के साथ दूसरे गांव जा रही थी। जो ही वो मायो नदी के करीब पहुंची, खूंखार शेरनी ने उसके लड़के को दबोच लिया और घसीटती हुई दूर जंगल में ले गई। उसके चीखने और बैन करने से कलेजा शक हुआ जाता था। हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वफूरे जज्बात से मेरी पलकें भी भीग गईं। मैंने उसे दिलासा दिया कि मैं उसके बेटे को तो ज़िंदा नहीं ला सकता, अलबत्ता उसके कातिल को ज़रूर गिरफ्तार करके लाऊंगा। शेर भूखा हो तो शिकार को निकलता है, भूख ना हो तो बाज़ औक़ात नज़दीक से गुज़रने वाले को भी कुछ नहीं कहता। लेकिन ये शेरनी एक ही दिन में कई कई हमले करती और जो भी मिलता उसे चीर फाड़ कर रख देती। इसलिए मुझे यकीन था कि इसे तलाश करने में देर नहीं लगेगी और वो नज़दीक ही कहीं मिल जाएगी। मैं माल गोदाम पहुंचा। गोबिट और मुलाजिम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मुझे 2 घोड़ों के हमरा आते देखा तो दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उन्हें बताया कि शेरनी मायो नदी के करीब ही मौजूद है, हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना चाहिए। गोबिट मुतज़ब्ज़ब था। दरअसल वो इतना खौफज़दा हो गया था कि बाहर निकलते हुए डरता था। उसने उज़र तराशा कि वो हर्निया का मरीज़ है और इस वक्त दर्द की शिद्दत बढ़ गई है, इसलिए वो साथ नहीं जा सकेगा। 12 मुलाजमों और 8 कुत्तों को साथ लेकर मैं मायो नदी की तरफ बढ़ा। नदी स्टेशन से 2 मील मशरिक में थी। रास्ता नहायत रेतीला और सख्त तकलीफ़ दह था। गर्मी गज़ब की पड़ रही थी। मुलाजमों के नंगे जिस्मों से पसीना नुचड़ रहा था। मैं भी शराबोर था। हांफते हुए कुत्तों की ज़ुबानें बाहर लटकी हुई थी। नदी के करीब पहुंचकर अचानक कुत्ते रुक गए। ये इस बात की अलामत थी कि ख़तरा करीब है और दुश्मन घात में है। मैंने मुलाजमों को इशारा किया। वो एक टीले की ओट में खड़े हो गए। मेरा एक हाथ दोनों घोड़ों की लगाम पर था और दूसरे में कमंद पकड़ी हुई थी। अचानक एक टीले की ओट से शेरनी के हुर्राने की आवाज़ आई। मैंने कुत्तों को इशारा किया। वो एक साथ उस पर झपट पड़े। शेरनी ने एक को तो इस ज़ोर का थप्पड़ रसीद किया कि वो लोट-पोट होकर ठंडा हो गया। दूसरे को उसने मुंह में दबोच कर गर्दन तोड़ दी। इस दौरान मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैंने रस्सी को दायरे की शक्ल में लहराया और शेरनी की गर्दन का निशाना लेकर फेंका। रस्सी गर्दन में हायल होने के बजाय उसकी पुश्त पर लगी। उसने कुत्तों को छोड़कर मेरी तरफ छलांग लगाई, लेकिन इतनी देर में मैं ईड़ लगाकर पहलू बचा चुका था और रस्सी को दोबारा फेंकने के लिए समेट चुका था। मुझे ख़तरे में देखती मेरा एक जांबाज कुत्ता जस्त लगाकर शेरनी की पुश्त पर सवार हो गया और पे दर पे काटने लगा। मैंने दूसरी बार कमंद फेंकी। निशाना ठीक लगा। कमंद की गिरा उसकी गर्दन में फंस गई। साथ वाला घोड़ा चाबक खाते ही दौड़ पड़ा। शेरनी की गर्दन में हायल गिरा कसने लगी। कुत्तों ने अलग उसे बौखला दिया था। चंद सेकंड के बाद ही वो बेबस हो गई। उसकी सांस रुकने लगी थी। मेरा इशारा पाते ही 12 मुलाजिम आईनी शिकंजा और जंजीर लेकर दौड़ पड़े। मैंने दौड़ते घोड़े को रोका। एक ने शेरनी के मुंह पर जंजीरों का तोबड़ा चढ़ा दिया। दूसरों ने शिकंजे में चारों पांव कस दिए। मैंने अपनी ज़िंदगी का इंतहाई ख़तरनाक जिंदा शिकार कर लिया था। मैं खुशी से दीवाना हो गया। घोड़े को ईड़ लगाई। रेलवे स्टेशन पर आकर गोबिट को बताया कि मैंने खूंखार दरिंदे को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। वो मारे खुशी के नाचने लगा।
اسٹیشن کا سارا عملہ اور مال گودام کے ملازم دیوانہ وار کمروں سے نکل آئے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح گاؤں میں پھیل گئی۔ مایو ندی کے کنارے سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے۔ بے بس شیرنی زمین پر بندھی پڑی تھی اور ٹکر ٹکر لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ہجوم کو چیرتی ہوئی ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی قاتل کو یوں پڑے دیکھا تو نفرت اور غصے کی شدت سے اس پر تھوک دیا۔ یہ شیرنی اسی طرح بحری جہاز کے ذریعے لندن لائی گئی اور 6 سال تک لندن کے چڑیا گھر میں زندہ رہی۔ مئی سن 1910 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اچھا سا کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔